بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر سید حسنی تمام مومنین کو نجف اشرف سے تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سیکھنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہے۔ خداوند عالم مجھے صحیح معنی میں آپ تک علوم آل محمد پہنچانے کی اور آپ مومنین کو صحیح معنی میں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ایک ہے محرم اور دوسرا ہے نامحرم۔ محرم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی بھی انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے اگر نکاح کیا جائے تو وہ حرام اور گناہ ہے، اور دوسرے وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کو نامحرم کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس قرآن ہے اور اس کی تفسیر میں ہمارے پاس محمد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہمارے پاس اس قرآن میں سورہ نساء جس میں خداوند عالم نے وہ سارے رشتے بیان کیے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے جو اس آیت سے سمجھا ہے ان میں سے ایک رشتہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے امہاتکم، تمہاری مائیں۔ ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے واخواتکم، تمہاری بہنیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا۔ چوتھا ہے وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ پانچواں ہے وخالاتکم، تمہاری خالائیں، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وبنات الاخی وبنات الاختی، بہن کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹیاں، یعنی آپ کی بھانجی اور بھتیجی، ان سے بھی آپ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، کہ تمہاری وہ مائیں جن سے آپ نے دودھ پیا ہے، جنہیں ہم رضاعی مائیں کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو اس نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت اب اس بچے یا بچی کی ماں کہلائے گی۔ اب جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ اس دودھ پلانے والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، کہ وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہنیں بنی ہیں، مثلا جس عورت کا دودھ پیا ہے اپنی ماں کے فوت ہونے کے بعد، اس نے کسی اور عورت کا دودھ پیا تھا، اس عورت کی جو دوسری بیٹیاں تھیں اس دودھ پینے والے بچے کے لیے وہ بہنیں اب کہلاتی ہیں۔ اب یہ بچہ بڑا ہو کے ان بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ اگر کوئی عورت پہلے شادی شدہ تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بیٹیاں تھیں، اب اس نے دوسری شادی کی ہے اس عورت نے، تو یہ عورت جو بیٹیاں لے کے آئی تھی پہلے شوہر سے، دوسرے شوہر کے لیے اب اس کی بیٹیاں حرام ہو جائیں گی، یہ نکاح ان سے نہیں کر سکتا اگر اس نے پہلی رات شب زفاف گزاری ہے اس عورت کے ساتھ تو۔ اسی طرح جو عورتیں حرام ہیں ایک مرد کے لیے، ان میں سے ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی ایک مرد کی جو بہو ہوتی ہے وہ مرد پہ حرام ہوتی ہے۔ بہو سے شادی نہیں کر سکتا انسان، لیکن بیٹا اس کا اپنا ہو، لے پالک نہ ہو،
اگر ایک مرد کا اپنا بیٹا ہے تو اس کی جو بیوی آئے گی وہ اس مرد کے لیے بہو کہلائے گی، تو یہ مرد اپنی بہو سے شادی کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ایک عورت سے شادی کریں گے تو جو اس کی بہن ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ اس کی بیوی رہے گی۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن سے ایک مرد شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، حرام رہیں گی۔ اسی طرح اگر آپ اس کا عکس کریں تو وہ عورتوں کے لیے حرام رشتے نکلتے ہیں۔ مثلا مرد کے لیے جس طرح مائیں حرام ہے، اس طرح عورت کے لیے بھی اس کا باپ حرام ہوگا، اس کا باپ حرام ہے۔ عورت کے لیے اس کا بائی حرام ہے، عورت کے لیے اس کا بھانجا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کا عکس کر کے نکال سکتے ہیں عورت کے لیے کون کون سے رشتے حرام ہیں۔ تو ابھی جتنی چیزیں آپ کو بیان کی ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا اس ویڈیو کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال کھڑا ہو تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔